الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ شمع رسالت کے پروانوں سب مل کر محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک عرصے کے بعد مرکز پر آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مولانا انصار صاحب کے علمی خطابات آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، اللہ ان کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا میرا عنوان جوانی کی اہمیت ہے، اور زیادہ تر میں جو چہرے یہاں پر دیکھ رہا ہوں وہ سب یوتھ ہے، ینگسٹرز، ببلنگ وتھ انرجی، انتھوزیازم۔ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کرنے کی چاہت ہے، یہ انرجی چینلائز کیسے ہو، اس لیے قرآن اس کے سلسلے میں کیا کہتا ہے، حدیث مصطفیٰ میں اس کے تعلق سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اولیاء کرام کے واقعات سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر اس پر گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کے یہ کوشچن مارک والے چہرے، ہر ایک چہرے کو میں اچھی طرح غور سے دیکھ رہا ہوں، تو ایک بڑا سوالیہ نشان میں دیکھتا ہوں، اور جب نوجوانوں کے چہرے پہ یہ سوالیہ نشان آتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا نشان ہوتا ہے کہ یہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے ایک مثال آپ کو دوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی بہت طاقت رکھتا ہے، اور پانی ہی زندگی بھی ہے، پانی کے ذریعے سے اللہ نے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ پانی کے بغیر آپ لائف کا تصور نہیں کر سکتے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور جاندار، نباتات ہوں یا حیوانات ہوں۔ واٹر از لائف۔ یہ پانی صرف زندہ رہنے کے کام آتا ہے ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ زندہ رہنے کے لیے دوسری چیزیں، جس میں سب سے زیادہ اہم چیز ہمارے لیے ضروری ہے وہ انرجی ہے، جیسے الیکٹریکل انرجی، الیکٹریسٹی، اس کو پروڈیوس کرنے میں بھی پانی کا بڑا رول ہے۔ جو ہمارے گھر میں یہ جو سب جل رہا ہے نا، یہ لائٹس ہیں، یہ پنکھے ہیں، اس میں سے بہت زیادہ انرجی ہمارے پاس ہائیڈرو الیکٹرک پاور سے آتی ہے۔ جو لوگ اسکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں،
انہوں نے اس کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا کہ کس طریقے سے ہائیڈرو الیکٹرک پاور کو پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ ڈیم، وہ آپ کی جو بھاشا میں آپ یوز کرتے ہو ڈیم، وہ نہیں، بلکہ جس کو بند کہتے ہیں اردو میں، جس سے پانی روکا جاتا ہے۔ تو پانی جب روکا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جہاں آپ انرجی کو روکو گے تو وہ پوٹینشیل انرجی ہو جاتی ہے، پھر جب وہ بھر جاتا ہے تو اوور فلو ہوتا ہے، اور جب وہ اوور فلو ہوگا تو وہ کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہو جائے گا، توانائی بالحرکت جس کو کہیں گے۔ توانائی کی جو الگ الگ قسمیں ہیں جو سائنس کی کتاب میں یا فزکس میں آپ پڑھتے ہیں، تو توانائی بالقوا اور توانائی بالحرکت، پوٹینشیل انرجی اینڈ کائنیٹک انرجی، اس کی وجہ سے وہ ٹربائنس روٹیٹ ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے جنریٹر میں الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے، اور پھر وائرز کے ذریعے سے وہ ہمارے گھروں تک پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں فنکشن کرتی ہیں۔ اور ایک سمپل اصول ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی کا، جس کو بقائے توانائی کا قانون کہتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے انرجی کین نائدر بی کریٹڈ nor be destroyed, but one form of energy can be converted into another form and the total energy of the universe remains constant. یہ ہر سائنس کا ایک ادنا طالب علم بھی اس کو تو یاد کرتا ہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں جب اس کو پڑھاتا ہوں تو اس کو بھی میں دین سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انرجی کین نائدر بی کریٹڈ، سائنس کہتی ہے کہ ہم توانائی کو پیدا نہیں کر سکتے، توانائی پیدا نہیں کی جا سکتی، نور بی ڈسٹرائڈ، نہیں وہ فنا کی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توانائی آپ پیدا نہیں کر سکتے، تو آپ اپنی عاجزی کا تو وہیں پر اقرار کر رہے ہیں کہ پیدا نہیں کر سکتے، لیکن پیدا تو ہوئی ہے نا وہ، تو وہ کون ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ ہے۔ آپ کی آواز کا میں انتظار کروں گا، کیونکہ یہ بھی ایک انرجی ہے، یہ ساؤنڈ انرجی ہے، یہ تو پیدا کرنے والے نے اس لیے دی ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے نا۔ اگر آپ اس میں لگاؤ گے تو اس میں اور انرجی آئے گی انشاءاللہ، اس کو اور سپلائی ملے گا، اس کو اور وولٹیج ملے گا، اس کو کرنٹ ملے گا، اور اس کی وجہ سے آپ مرو گے نہیں بلکہ زندگی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور صرف یہ زندگی آپ کے جسم کو نہیں، آپ کے دل کو ملے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک طرف سائنس کی بات ہو رہی، دوسری طرف قرآن کریم کی آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک ویژن میں دینا چاہتا ہوں آج۔ جوانی کی اہمیت پہ ایسے بھی تو بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، وہ روٹین بیانات کافی سنتے بھی ہیں آپ، پڑھتے بھی ہوں گے کتابوں میں، تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے اینی تھنگ ڈفرنٹ، لیکن دس از سم تھنگ ڈفرنٹ وچ آئی ایم گوئنگ ٹو انکلکیٹ ان یور ویلیوز۔ کوشش کرتا ہوں تھوڑی۔ انرجی کین نائدر بی کریٹڈ، انرجی کریٹ نہیں کی جا سکتی، توانائی پیدا نہیں کی جا سکتی، لیکن پیدا کی گئی ہے نا، وہ موجود ہے، it has been created. Who is that? He is the creator. Nor be destroyed، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فنا نہیں کر سکتے، تو هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے۔ تو فنا کرنے کی طاقت بھی تمہاری نہیں ہے، جس نے کریٹ کیا وہی فنا بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ کریٹ کرنے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے۔ جس نے اول مرتبہ پیدا کیا ہے وہ ثانی مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اس میں شک کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ یہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی اس کو آپ محمول کر سکتے ہیں کہ یہاں سائنس پڑھتے پڑھتے بھی آپ کے ایمان کو تازگی مل سکتی ہے، اگر آپ کی نظر قرآن کریم پر ہو، اگر آپ کا ماحول علماء کے ساتھ بیٹھنے کا ہو، اگر آپ کا ماحول سنی دعوت اسلامی کا ہو، اگر آپ کا آنا جانا ہمیشہ ہفتہ واری اجتماع کا ہو، اگر آپ درس میں بیٹھتے ہوں اور ایسی چیزوں کو سماعت کرتے ہو۔ If you are associated with this kind of environment, then only it is possible. Otherwise یہ ہوتا ہے کہ سائنس زیادہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ جو ہم نے دیکھا، آبزرو کیا، کہ دہریت کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، تو خدا کے وجود کا انکار کرنے لگتے ہیں، کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو خدا کا بندہ ہو کر سائنس پڑھتا ہے
وہ کہیں پراگندہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ جو چیزیں میں آج ریسرچ کے ذریعے معلوم کر رہا ہوں، یہ ریسرچ میں یہاں کر رہا ہوں، پہلے سرچ تو قرآن ہی کر رہا ہے، نام ہی آپ نے ریسرچ دے رکھا ہے، آپ اس کو دوبارہ سرچ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، بٹ اوریجنل سرچ کون کر رہا ہے؟ وہ قرآن کرا رہا ہے، لیکن اس سے ہمارا رابطہ ہے کم، ہم اس کو پڑھتے نہیں۔ آپ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، آپ چھوڑیے اس کی فکر، آپ پڑھنا شروع کر دیجیے۔ پہلی سٹیپ تو یہی ہے نا۔ کتنے ایسے ہیں، چلو آپ کو تو کم سے کم عربی کچھ تو سکھایا گیا، مکتب میں تو گئے عربی پڑھنے، کتنے ایسے ہیں جن کا دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہے اس کلام سے، لیکن جیسی آواز پہنچی ہے اخلاص کے ساتھ ان کے دل کی دنیا بدل گئی ہے، تو آپ کی کیوں نہیں بدلے گی؟ آپ یہ ریلیشن پیدا کیجئے، آپ اس کی تلاوت کا مزاج بنائیے ڈیلی، as much as you can، as much as you can، لیکن یہ رشتہ جوڑنا پڑے گا ہم کو۔ پھر دیکھیے سائنس کیسے کھل کے آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو بات کہاں سے نکلی تھی؟ بات تو نکلی ہے جوانی کی اہمیت کی، اور یہ بھی آپ جوانی میں ہی کر سکتے ہیں جناب، یہ بھی بڑھاپے کے کام نہیں ہے، یہ بھی جوانی میں کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی جوانی کو ویسٹ مت کیجئے، انویسٹ کیجئے۔ ڈونٹ ویسٹ یور یوتھ، انویسٹ یور یوتھ۔ ویسٹ مت کیجئے بلکہ کیا کیجئے؟ انویسٹ کیجئے۔ There is a lot of difference between wasting and investing۔ اس پر آپ غور کیجئے۔ کہیں آپ ناراض تو نہیں مجھ سے کیونکہ میں نعت شریف نہیں پڑھ رہا؟ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ذرا سی بات شریف سنیے میری، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مکسنگ کروں گا۔ ٹائم کم ہوتا ہے نا، اس لیے مجھے تھوڑی سی فکر ہوتی ہے کہ نعت میں پھر 10-15 منٹ چلے جائیں گے تو میں اپنی بات کو ویسے بھی نہیں کر پاؤں گا، لیکن جتنی ایک مقدور پر جتنی کر سکوں اتنی کرنے کی کوشش کروں گا آج۔ Energy can neither be created nor be destroyed۔ اب آپ دیکھیے، آپ کے اندر بھی انرجی ہے، آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ رات بھر موبائل لے کے جاگ سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے آپ کے اندر۔ Am I right or wrong؟ بولیے۔ اکثر لوگوں کا یہ حال ہو ہی گیا ہے، رات بھر موبائل لے کے جاگ سکتے ہیں۔ کیا رات بھر نہیں، رات کے کچھ حصے میں قرآن لے کے بیٹھنے کی انرجی نہیں ہے؟ یہ یوتھ کی بات کر رہا ہوں، جوانی کی اہمیت۔ تھوڑا اس پر غور کرنا پڑے گا ہم کو کہ ایسی کیا چیز ہے اس موبائل کے اندر یا واٹس ایپ میں یا فیس بک میں یا انسٹا میں کہ اس سے ہم ایسوسیٹڈ ہیں، اور we can spend hours and hours، nights and day and night۔ اتنے ہم لوگ بے بس ہو گئے ہیں کہ سلام پھیرتے ہی دعا سے بھی پہلے ہمارا موبائل باہر نکلتا ہے۔ Am I right or wrong؟ This has to stop or no؟ Tell me، بولو، اس کو روکنا چاہیے کہ نہیں؟ قرآن پاک میں یہ آیا، کیا قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہو فوراً واٹس ایپ چیک کرو؟ یہ تو نہیں ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں خوب محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ یہ حکم آیا، یہ کہاں آیا کہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پہلے میسج چیک کرو؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جوانی کی اہمیت، جوانی کہاں لے کے جا رہی ہے ہم کو؟ ذرا اس پہ غور کریں۔ تو یہ پانی ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریٹ کرتا ہے، اور ایسی پاور جنریٹ کرتا ہے کہ پوری بستی کو، آبادی کو روشن کر دیتا ہے، پنکھوں کو آن کر دیتا ہے، اے سی کو آن کر دیتا ہے، آپ کی گاڑیوں کو چارج کر دیتا ہے، آپ کے موبائل کو چارج کر دیتا ہے، جس کے بغیر آپ اب تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کی واشنگ مشین کیسے چلے گی، آپ کا ریفریجریٹر نہیں چلے گا تو آپ کے کھانوں کا کیا ہوگا؟ بہت ساری چیزیں آپ کی رک جائیں گی۔ مگر یہ انرجی آپ کو ملتی کیسے؟ میتھوڈیکل یوز آف واٹر، چینلائزیشن آف واٹر۔ آپ اس کو چینلائز کریں۔ انرجی تو خوب ہے، اگر اس پانی کو آپ ڈیم کے ذریعے روکو نہیں، پھر اس کو ایک مخصوص راہ نہ دو، تو وہ جنریٹر کو نہیں گھمائے گا، وہ پوری آبادی میں پھیل کے تباہی پھیلا دے گا، وہ سیلاب لائے گا، وہ سب کو غرق کرے گا۔ اسی طرح یوتھ کی جو توانائی ہے، یہ توانائی یہ کچھ کرنا چاہتا ہے یوتھ،
لیکن اگر اس کو مدینے کا چینل نہیں دیا گیا، شریعت کی راہ نہیں دی گئی، تو پھر یہ بربادی پھیلائے گا۔ اسے مصطفیٰ کے قدموں کے پیچھے چلنا سکھا دو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، فالو می۔ تو پھر وہ چینلائز ہوگی انرجی، پھر آپ کی انرجی ویسٹ نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ وہ انویسٹ ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو یوز نہ کریں، میں بھی کرتا ہوں، آپ یوز کریں مگر ابیوز نہ کریں۔ جیسے میں انگلینڈ میں ایک مسجد میں گیا، بہت اچھا سینٹنس لکھا ہوا تھا وضو خانے پہ، واٹر از اے گفٹ آف اللہ، یوز اٹ، ڈونٹ ابیوز اٹ۔ واٹر از اے گفٹ آف اللہ، یوز اٹ، ڈونٹ ابیوز اٹ۔ آپ وضو کر رہے ہیں اور پانی بہا چلا جا رہا ہے، تو وائی کانٹ یو جسٹ اسٹاپ اٹ؟ اتنی آسانی ہے کہ آپ چہرہ دھو رہے ہیں تو یا مسا کر رہے ہیں سر کا، تو پھر بھی بہ ہی رہا ہے پانی، جسٹ اسٹاپ اٹ، تھوڑی دیر کے لیے اس کو اسٹاپ کیجیے۔ اتنا پانی بچے گا تو اتنی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی آپ کے نام ہے۔ یہ بھی نیکی کمانے کا ذریعہ، اور یہ بھی یوتھ کو راہ دینے کا ذریعہ کہ آپ کی جوانی کو اب یوں بھی یوز کر سکتے ہیں کہ کہیں اس طریقے سے اگر ہو رہا ہو تو آپ ایک کیمپین شروع کریں کہ لیٹس سیو واٹر۔ اس کے لیے گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ کرے، گورنمنٹ کا حصہ تو آپ بھی ہے نا، ابھی تو یہ کریں۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں کیوں نہیں کرتا؟ تو اس انرجی کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ میں بہت طاقت ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کی زندگی اگر آپ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتیں آئی تھیں وہ 40 سال کی عمر سے پہلے ہی ہے نا، سب جوانی کی عمر ہے، کہاں بڑھاپے میں؟ بڑھاپے میں تو پھر جب اسلامی سلطنت قائم ہوئی ہے، اتنی ساری تکلیفوں کو اٹھانے کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام کی عمر دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ میں ڈالا گیا ان کی عمر کو دیکھ لیجئے، انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیجئے جو میدان جہاد میں پہنچے ہیں یا میدان بدر میں پہنچے ہیں، میدان احد میں پہنچے، ان کی لائف دیکھ لیجئے۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں جن کو ایک غسیل الملائکہ آپ دیکھ لیجیے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی شادی آج ہی ہوئی ہے، پہلی رات ہے اور پھر جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو یہ سب یوتھ ہی ہے نا، یہ کون چینجز لا رہے ہیں؟ یہ سب کون لا رہے ہیں؟ نوجوان لا رہے ہیں۔ بزرگ سرپرستی کرتے ہیں، لیکن اصل جو ببلنگ انرجی ہوتی ہے وہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ نوجوانوں کے پاس ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی زندگی کے اگر ہم حصے کرنے جائیں گے، حصے سے مراد انسان کے 3 ٹکڑے نہیں کرنے، اس کی زندگی کے کچھ پارٹس ہم کو بنانے ہیں، تو اس میں 3 مین پارٹس آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک ہے بچپن، بیچ میں ہے جوانی، اور آخر میں ہے بڑھاپا۔ بچپن میں آپ اپنے آپ میں ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ مکلف ہی نہیں ہوتے، آپ پر شریعت کے احکام ابھی نافذ ہی نہیں ہوئے کیونکہ ابھی آپ بالغ نہیں ہوئے ہیں۔ بچپن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، ماں پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں بھی آپ ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ یہاں آپ اپنی ماں پہ ڈیپینڈ ہیں اور وہاں ماں آپ پہ ڈیپینڈ ہو جاتی ہے۔ یہ ٹرن اوور ہے پورا، اس کو ذرا دھیان سے سوچئے کہ زندگی کی راہ کیسے چلتی ہے۔ اس پر ہم غور نہیں کرتے، ہم اس پروسیس کا حصہ تو ہیں بٹ وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ۔ ہم اس پر اپنا احساس نہیں جگاتے۔ بچپن میں باپ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اور بڑھاپے میں ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں، کہیں نہ کہیں آپ کو سپورٹ لینا۔ ایک جوانی ہے جس میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنی طاقت سے۔ آواز نہیں آئی آپ کی؟ وہ کون سا حصہ ہے؟ جوانی کا، جس میں آپ پوری اپنی طاقت سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں کامیابی کسے کہتے ہیں؟ واٹ از سکسیس؟ اگر اس پر آپ غور کریں، معاف کرنا گفتگو تھوڑی سی اکیڈمک ہو رہی ہے، وہ ایموشنل نہیں ہے، جذباتی نہیں ہے، کیونکہ جس کے آپ عادی ہیں کہ ایموشنل گفتگو ہو، خوب نعرے لگیں، تو میں آج کل ایسی گفتگو نہیں کرتا ہوں، تھوڑی سی اکیڈمک کرتا ہوں، تھوڑی سی تھاٹ پرووکنگ کرتا ہوں، تاکہ آپ کچھ سوچیں، اس پر غور کریں، پھر کچھ سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایموشنل گفتگو کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اجتماعات الگ ہوتے ہیں، مگر یہاں تھوڑا سا میں الگ انداز میں آپ سے بات کروں گا، جیسے میں کسی اسٹوڈنٹ سے بات کروں گا اس طریقے سے۔ اس میں کچھ میرے بزرگ
بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ مجھے معاف کریں کیونکہ میرا آج کا فوکس جو مین ہے وہ جوانوں پر ہے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ایک بچہ پیدا ہوا. اچھا انسان کوئی اگر آپ کسی کو روتا ہوا دیکھو تو آپ کو لگے گا کہ شاید اس کا کوئی نقصان ہوا ہے یا کسی غم میں ہے, شاید یہ کہیں ناکام ہو گیا. یہی ہوگا نا عام طور پر پرسپشن یہی ہے. آپ کسی کو روتا ہوا دیکھو تو اس کو خوش تو نہیں مانو گے آپ, مگر ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اگر وہ نہیں روتا تو اسے رلایا جاتا ہے کیونکہ اس وقت اس کے لیے رونا ہی کامیابی ہے. اس کا رونا اس کی زندگی کی علامت ہے. اگر وہ نہیں روتا تو ڈاکٹر اس کو تھپڑ مار کے ایسے رلانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تھپڑ ماریں گے تو اس کی سانس شروع ہوتی ہے, ورنہ وہ سانس نہیں لے پائے گا تو کہیں سفوکیٹ نہ ہو جائے. اس لیے اس کا رونے سے کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن, وہ جب سانس زور سے کھینچتا ہے تو اس کے پھیپڑوں میں وہ سانس جاتی ہے. یہ رونا اس کے لیے کامیابی ہے. اب دیکھو ڈیفینیشن بدلے گی اب جیسے کامیابی کا. لیکن اگر یہی نوجوان کوئی رو رہا ہو تب آپ اس کو سوچیں گے کہیں یہ ناکام تو نہیں ہو گیا. یعنی کوئی ایک فکس ڈیفینیشن نہیں ہوتی ہے. سچویشن جہاں جیسے ڈیمانڈ کرے گی ویسی ڈیفینیشن آپ کی بدلتی جائے گی. اب بچپن اور بڑھاپے کی بات نہیں کر رہا ہوں. بڑھاپے میں رو رہا ہوگا تو لگتا ہے باپ کی حیثیت سے کامیاب نہیں ہوا, کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے اس لیے رو رہا ہوگا. لوگ کہیں گے رو مت, اور پیدا ہونے والے بچے سے کہیں گے روتا کیوں نہیں ہے, اس کو رلایا جائے. جیسے تھوڑا بڑا ہوا, ابھی بڑا نہیں ہوا, چلے ابھی پیدا ہی, ماں نے سینے سے لگایا, اگر وہ فوراً دودھ پینا شروع کر دے تو اب وہ بچہ کامیاب ہے. اس سٹیج پر اس کے لیے کامیابی اتنی ہے. دھیرے دھیرے آپ اسی طرح ریلیٹ کرتے چلے جائیں گے. ہر چیز میں بیان کروں گا تو کافی لمبا وقت ہو جائے گا, پھر میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. تو آپ اس کو اب خود اس پر امیجن کیجئے کہ کیا کیا اس کی کامیابی ہوگی. اس کا پلٹنا, پھر اس کا گھٹنے پہ چلنا, پھر اس کا کھڑا ہونا, پھر انگلی پکڑ کے چلنا, پھر پہلا قدم بڑھانا, یہ سب اس کے لیے کامیابی کے زینے ہوتے ہیں. رائٹ. یہاں تک کہ اس کی بچپنے کی کامیابی کا ایک مائل سٹون اس وقت ہوتا ہے جب وہ بستر میں پیشاب کرنا بند کرتا ہے, جب اس کو ڈائپر لگانا نہیں پڑتا تو کہتے یہ بچہ. اور بڑھاپے میں جاؤ گے تب بھی اگر 80 سال کا کوئی بزرگ اگر وہ خود سے پیشاب کے لیے اٹھ کر ٹوائلٹ جا رہا ہے کامیاب ہے. کمپیئر کیجئے اس کو. یہاں بھی وہی بات ہے, وہاں بھی وہی بات ہے. یہاں بچہ اپنے ہاتھ سے کھا لیتا ہے کامیاب ہے, وہاں بڑے میاں اپنے ہاتھ سے کھا لیتے ہیں کامیاب ہے. یہ بچپنا ہے اور یہ بڑھاپا ہے. یہاں یہ کامیابی ہے, یہاں چھوٹی چھوٹی کامیابی, لیکن بڑی اچیومنٹ کس حالت میں ہوں گی آپ کی؟ جوانی کی حالت میں. نوجوان جو کام کر سکتا ہے وہ کام نہ بچہ کر سکتا ہے نہ کوئی بہت بوڑھا شخص کر سکتا ہے. اس کے پاس وہ چیزیں طاقتیں نہیں ہوتی. بڑھاپے میں بدن کمزور ہونے لگتا ہے, کچھ حصہ بیماریوں میں چلا جاتا ہے, کبھی آواز لڑکھڑانے لگتی ہے, کبھی قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں, کبھی سنائی نہیں دیتا, کبھی دکھائی نہیں دیتا, کبھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اگر جوش ہوتا ہے تو کس حالت میں ہوتا ہے؟ جوانی میں. اب میں آپ کو بتاؤں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں نے ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کو میں آپ کے سامنے تلاوت کروں. سورہ مومن کی آیت ہے, چیپٹر نمبر 40 آیت نمبر 67. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم
ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ. اب یہ شروع ہوا زندگی کا سفر یہاں سے. پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو. یہ جو 3 سٹیجز میں نے بتائے، قرآن نے اس کو اچھی طرح سے یہاں پر بیان کر دیا. سبحان اللہ. پہلے بچہ، پھر جوانی، اور پھر بڑھاپا. اور پھر آگے وارننگ دی قرآن نے، اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بوڑھاپے کے بعد ہی موت آئے گی. کوئی گارنٹی ہے؟ قبرستان میں کوئی بورڈ تو نہیں لگا کہ یہاں سے بوڑھے ہی آئیں گے؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ انٹری اونلی فار اولڈ پیپل، نو یوتھ کین کم ہیئر، نو اینی بڈی. بچہ ہوتا ہے، ہاتھ میں لوگ لے کے آتے ہیں، ابھی پیدا ہوا، ابھی سانس ہی نہیں چلی، لے کر آ گئے، کیونکہ اس کو جانا تو ہے. تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس لیے، اب اس کا ریزن، اور اس لیے کہ تم ایک مقرر وعدے تک پہنچو، اور اس لیے کہ سمجھو. اب اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہیں مٹی سے بنایا، آدم علیہ السلام کو، کیونکہ ان کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. پھر کہا کہ پانی کی بوند سے، تو پھر یہ کہ ایک مخصوص آدم علیہ السلام کی جو نسل نکلی وہ پانی کی بوند سے ہی نکلی، جو منی ہے اس کی وجہ سے. پھر اس کے بعد وہ پانی کا قطرہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے ماں کے پیٹ پہ جانے کے بعد. پھر ایک مدت کے بعد وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، یعنی اس کی صورت بنتی ہے، پھر وہ آتا ہے. اس کے بعد اللہ اس کو باقی رکھتا ہے، پھر اس کو جوانی تک پہنچاتا ہے، پھر اس کی قوت کو کامل کرتا ہے. جوانی میں جب جاتے ہیں تو اس کی قوت کو اللہ کامل کرتا ہے. پھر آخر میں جب کسی کی عمر لمبی ہوتی ہے تو اللہ اس کو بڑھاپے کی عمر تک پہنچاتا ہے. پھر اس کی جب موت لکھی ہوتی ہے اس وقت آتی ہے، کبھی جوانی میں بھی آ جاتی ہے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ سے چلا جاتا ہے، کبھی ہارٹ اٹیک سے چلا جاتا ہے، کبھی کسی کو کیا ہو جاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ تم زندگی کے محدود وقت تک پہنچو، اور اس لیے کہ تم اپنے بدلتے احوال میں، اب تم جب بدل رہے ہو تو ان بدلتے احوال کو دیکھ کر جوانی دیوانی سمجھ کر کچھ بھی کرنے میں اپنی زندگی کو ویسٹ مت کرو، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو اور اس کی وحدانیت کے دلائل کو سمجھو. یہ جوانی اللہ نے کیوں دی ہے؟ تاکہ اس کی قدرت کو دیکھو، اس کی وحدانیت کے دلائل کو سمجھو. اگر وہ ہم نہیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بری بات ہوتی ہے. اب نوجوانوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. 2 types of youth جو اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو کیسے گزارتے ہیں. ایک جو اپنی جوانی کی توانائی کو، انرجی کو آخرت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے خرچ کرتے ہیں. وہ فرائض کی پابندی کرتے ہیں، واجبات کی پابندی کرتے ہیں، سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. اور کبھی اللہ نہ کرے نفس اور شیطان کی شرارت کی وجہ سے کبھی راہ سے کبھی بھٹک بھی جاتے تو فوراً پلٹتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. توانائی جوانی والی، جوانی کی توانائی کے ساتھ یہ آواز آپ کی اب نیچی نہیں جانی چاہیے، بلکہ یہ بلند ہوتی چلی جانی چاہیے. اور دوسری قسم ان نوجوانوں کی ہے جو زیادہ تر اب دیکھنے کو مل رہی ہے. We have to address this problem because we find all kinds of people in the society and many of them are like this. جیسے میں ابھی بیان کروں گا، وہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے. ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں، جوانی دیوانی ہوتی ہے، ارے 4 دن کی زندگی عیش کر لو، پھر بعد میں کس نے دیکھا ہے کہ کیا کرنا ہے، ابھی جو مزہ کرنا ہے کر لو. یہ محلے میں بھی آپ سنتے ہوں گے اور آپ کی
کالج کی یونیورسٹی کیمپس میں بھی آپ سنتے ہوں گے اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ، میوزک، ڈرامے، گانے، فلمیں، باجے، شراب، نشہ، کیا کیا آج کل کیا نہیں ہوتا ہے سب آپ جانتے ہیں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں. اس کو مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہ اللہ کی نافرمانیوں میں وہ ساری زندگی کو گزار دیتے ہیں. مگر اصل جو کامیابی ہے وہ کس چیز میں ہے؟ میں نے آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا ابو طیب طاہر، ان کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئی تھی. Can you imagine a person of the age of 100 years, a century, and still walking? بہت مشکل ہے آج کل تو کہ کوئی بندہ 100 سال تک پہنچنا بھی مشکل ہے. یہاں 50-60 میں ہی سب ریٹرن ہو رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کل تو ینگسٹرز کو ہارٹ اٹیک کی بہت ساری آپ کو دیکھتے ہوں کہ کتنے انسیڈنٹس ہوئے. کل بھی ایک ہمارے جاننے والوں میں سے کسی کو میں نے دیکھا کہ he was just in the age of 40 کی ایج ہے، اٹیک آ گیا. کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. لیکن ایک 100 سال کے بزرگ ہیں اور وہ چلتے بھی ہیں، چل بھی رہے تھے، جوانوں کی طرح دوڑ بھی رہے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. آپ کو حیرت کی بات میں بتاؤں، خود میری دادی کی عمر 108 سال کی ہوئی تھی، میری اپنی دادی کی. اور 108 سال کی عمر میں ان کو چشمہ نہیں تھا، ان کے کان اچھے سننے والے تھے، وہ چاول وغیرہ چنتی تھیں اور راستے سے جب چلتی تھیں تو چپل بھی پہنتی نہیں تھی، چپل ہاتھ میں لے کے چلتی تھی. ایسے بھی گزرے ہیں لوگ، یہ چپل سے مجھے چلنے میں کوفت ہوتی ہے، وہ چپل ہاتھ میں لے کے نکل جاتی تھی. ایسے بھی لوگ ہیں. تو یہ جو جن کی بات میں کر رہا ہوں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ واٹ از دا سیکرٹ آف یور یوتھ؟ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ فرمایا میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا، تو آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جوانی کی طاقتوں کو میرے لیے بڑھاپے میں باقی رکھا. سمپل سینٹینس. طاقت خراب کیسے ہوتی ہے؟ ویسٹ کرنے کی وجہ سے. اگر غلط کام میں لگاؤ گے تو پھر بڑھاپے میں وہ طاقت بچے گی نہیں نا. اس کو انویسٹ کرو بڑھاپے کے لیے، اس کو انویسٹ کرو. اگر جوانی میں وہ طاقت لگاؤ آپ، لیکن گناہ سے بچنے میں لگاؤ. وہ طاقت لگاؤ آپ لیکن فرائض کی پابندی میں لگاؤ. جوانی کی اہمیت یہ ہے. وہ طاقت آپ لگاؤ، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو کام کرنا ہے، جوانی میں کمانا ہے، دھندا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بڑھاپے میں پھر آرام سے اللہ کی عبادت کریں گے. تو جناب بڑھاپے میں اگر آپ سروس سے ریٹائر ہوں گے، بزنس سے ریٹائر ہوں گے، تو آپ کی باڈی بھی ریٹائر ہوگی، آپ کا ہارٹ بھی ریٹائر ہو جائے گا، آپ کی ہڈیاں بھی ریٹائر ہو جائیں گی، آپ کا برین بھی ریٹائر ہو جائے گا، آپ کی یادداشت بھی ریٹائر ہو جائے گی. پھر کیا عبادت کرو گے؟ ابھی عبادت کرو. ابھی یہ جو یوتھ ہے نا، اس میں جتنی طاقت سے آپ عبادت کر سکتے ہو، جتنی طاقت سے آپ اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھ سکتے ہو، اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا کہاں پر؟ بڑھاپے کی عمر میں. اور بڑھاپے کی ہی عمر میں نہیں بلکہ اس کا فائدہ آپ کو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. چلیے بیچ میں ایک نعت شریف آپ کے ذوق کے لیے سنا دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک پرانی نعت آئی مجھے، بہت دن ہو گئے اس کو پڑھے ہوئے. یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ، اے عرض مدینہ صلی علی، تیرا رتبہ سبحان اللہ. اے تیرے اندر جلوہ نما وہ شاہ رسول محبوب خدا. یا طیبہ یا طیبہ
فخر زمان، اے فخر زمان، اے فخر وطن، اے فخر جہان، اے فخر زمان، اے فخر زمان، اے فخر وطن، اے فخر جہاں، اے فخر چمن، اے فخر جنا، اے فخر چمن، اے فخر جنا، اے فخر کعبہ و عرش علا، یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ، اے عرض مدینہ صلی علی، تیرا رتبہ سبحان اللہ، اے تیرے اندر جلوہ نما، وہ شاہ رسول محبوب خدا، یا طیبہ، بولو بولو بولو، آواز آنے دو نا، یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ، اس عالم میں برتر توئی، سب دھرتی سے بہتر ہے توئی، بات مدینے کی ہو رہی ہے، اس عالم میں برتر توئی، سب دھرتی سے بہتر ہے توئی، ہر فضل میں بھی بڑھ کر ہے توئی، ہر فضل میں بھی بڑھ کر ہے توئی، اے کوچے سرکار بطحا، یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ، اے عرض مدینہ صلی علی، تیرا رتبہ سبحان اللہ، اے تیرے اندر جلوہ نما، وہ شاہ رسول محبوب خدا، یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ، ان کا یہ حرم دیواروں یہ خلد کی پیاری نور نظر، ان کا یہ حرم دیواروں یہ خلد کی اس مسجد نبوی کا منظر، اس مسجد نبوی کا منظر، ذرے ذرے میں نور بسا، یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ، اے عرض مدینہ صلی علی، تیرا رتبہ سبحان اللہ، ہے تیرے اندر جلوہ نما، وہ شاہ رسول محبوب خدا، یا طیبہ اے خاک مدینہ تو ہی بندہ، ہم جائیں بھلا، اے خاک مدینہ تو ہی تو بتا، جائے تو کہاں ہم جائیں بھلا، جب تجھ سے ہمیں سب کچھ ہے ملا، جب تجھ سے ہمیں سب کچھ ہے ملا، تجھ پہ کرے نا جان فدا، یا طیبہ یا طیبہ، اے عرض
عرض مدینہ صلی اللہ، تیرا رتبہ سبحان اللہ ہے، تیرے اندر جلوہ نما، وہ شاہ رسول محبوب خدا۔ ہو تجھ پہ درود، ہو تجھ پہ سلام، ہے تجھ میں وہ نبیوں کا ایمان۔ ہو تجھ پہ درود، ہو تجھ پہ سلام، ہے تجھ میں وہ نبیوں کا ایمان۔ آتے ہیں ملائک بہر سلام، آتے ہیں ملائک بہر سلام، سر ہزار صبح مساء، یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ، اے عرض مدینہ صلی اللہ، تیرا رتبہ سبحان اللہ ہے، تیرے اندر جلوہ نما، وہ شاہ رسول محبوب خدا۔ یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ، پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ ہمارے مرحوم بھائی سید احمد صاحب میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے قاری ریاض الدین صاحب کو بھی اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب دیکھیے انہوں نے اپنی جوانی نعت خوانی میں گزاری، قرآن خوانی میں گزاری۔ آج ان کے لیے ہم مسجد میں بیٹھ کر نعت پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں۔ کیا یہی مقام کسی عام گناہگار کو ملتا ہے؟ یہ عزت ملتی ہے جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے، کہ لوگ آج بھی رو رو کے ان کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے ایگزامپلس ہیں ہمارے سامنے، یہ جوانی میں ہی گئے نا، 30-32 سال کی عمر میں وہ گئے، 37-38 سال کی عمر میں یہ گئے، 40 بھی نہیں ہوئے تھے اور دنیا سے چلے گئے۔ کس جوانی پہ ناز کرتے ہو؟ کیوں اس جوانی کو برباد کرتے ہو؟ اور کیا یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ تو سنو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے کوشچن کیا جائے گا۔ نمبر 1، عمر کن کاموں میں گزاری۔ نمبر 2، جوانی کن کاموں میں گزاری۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب عمر کی بات ہوتی ہے تو ان جنرل عمر میں جوانی انکلوڈڈ ہے، مگر جوانی کا حساب سیپریٹ پوچھا جائے گا۔ اس سے غور کرو، یہ سب عادتیں چھوڑو، اب طاقت لگاؤ نیکیوں میں۔ آج کے بعد یہ پورا ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ نیکیوں میں طاقت لگائیں۔ شیطان یہاں آنے سے روکے گا، طاقت لگاؤ، نہیں جوان ہوں جاؤں گا، شیطان کو دھکا دوں گا، میں نکل جاؤں گا، لاہور پڑھوں گا، مرکز پہ آؤں گا۔ تو نمبر 1 کیا پوچھا جائے گا؟ عمر کن کام میں گزاری۔ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر 5، اپنا جو علم تھا، جتنا جانتا تھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 کوشچنز جب تک نہیں کر لی جائیں گے، ہل نہیں سکے گا بندہ، اس بارگاہ سے ہل نہیں سکے گا۔ آپ سوچو اگر کوئی ایسے 5 کوشچنز ہمارے ایگزام میں آ جاتے ہیں نا اگر دنیا کے، تو ہمیں پسینے چھوٹتے ہیں۔
اور ہم پیپر لیک ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ کہیں سے سوالات مل جائیں. ہاں حضور نے سوالات بتا دیے ہیں. یہ کتنا بڑا احسان ہے میرے آقا کا کہ یہی پوچھا جائے گا. پھر اس کی پریپریشن ہمارے پاس کیا ہے؟ اور یہ پریپریشن جوانی میں ہی ہو سکتا ہے. یہ نہ بچپن میں ہو پائے گا نہ بڑھاپے میں ہو پائے گا. اب جو ان باتوں پر عمل کرے اور عبادت گزار نوجوان بن جائے تو اس کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا. جس کی فضیلت حضور بیان فرماتے تھے پھر اس کے فضائل کا کیا کہنا. سبحان اللہ. آواز, کیونکہ جوانی, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آواز جوانی کی ہے آپ کی, یہ آنی چاہیے اللہ کے ذکر میں. اپنی جوانی کی عبادت, جوانی میں عبادت کرنے والے نوجوان کو, سوال میرے آقا کا فرمان سننا, اپنی جوانی میں عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے رسولوں کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے. اب امیجن نہیں کر سکتے کہ جوانی کی عبادت کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. ہم نے جوانی کو کچھ اور کنسپٹ دے رکھا ہے کہ جوانی میں تو مزے کرنے ہیں, بعد میں بڑھاپے میں عبادت کریں گے. نہیں, جوانی کی اہمیت یہ ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس جوان نے لذت دنیا اور اس کے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا اور اپنی جوانی میں اللہ کی اطاعت کی جانب بڑھا تو اللہ اس خوش نصیب کو 72 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. امیجن کر سکتے ہیں یہ بڑھاپے میں ملے گا؟ یہ بڑھاپے میں نہیں ملے گا, نوجوانی میں, جوانی میں. ابھی طاقت ہے, ابھی طاقت ہے. سرکار مفتی اعظم ہند نے لکھا نا کہ ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کرنا ہے سو اب کر لو, ابھی نوری جمع تم ہو. نوجوانوں میری بات کو بالکل دل میں بٹھا لو آپ کہ اگر نماز کے پابند نہیں ہے تو پابند بنو, تلاوت نہیں کرتے تو کرنے لگ جاؤ. کبھی اٹھ کر کے رات کو 2 رکعت, جب نیند میں سے اٹھنا مشکل ہو تو جوانی کی طاقت لگاؤ اور اٹھ جاؤ, اور 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو. کچھ تسبیح اپنے لیے مقرر کر لو, درود کے کچھ کوٹا مقرر کر لو, جو آپ کی کیپیسٹی, استغفار مقرر کر لو. نگاہوں کی حفاظت کرو, غلط چیزیں مت دیکھو, گناہوں کے اڈوں پر مت جاؤ, غلط صحبتوں میں مت بیٹھو, مسجد میں زیادہ وقت گزارا کرو. لیکن یہ نہیں کہتا کہ کام دھندا نہ کرو, پڑھائی نہ کرو, جہاں بھی رہو ان باتوں کے پابند رہو. کہنے کا مقصد یہ ہے. ایک اور فضیلت سنو جوانی کی عبادت کی. بے شک اللہ تعالی اپنی مخلوق میں اس خوبصورت نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دیا. اللہ فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا حقیقی بندہ ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ ہے آرزو جو ہوں سرخ رو, ملے 2 جہان کی آبرو. میں کہوں کہ غلام ہوں آپ کا, میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. میں 1000 بار کہتا رہوں میں اللہ میں تیرا بندہ ہوں, اللہ ایک بار فرما دے یہ میرا بندہ ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. میں کچھ نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھ رہا ہوں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دل پر اس بات کا اثر ہو رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اب عیش و عشرت میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں, اس کے رسول کی اطاعت میں. ہم سب کو اللہ یہ توفیق عطا فرمائے. اور ایک فضیلت سنو, بے شک اللہ اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے, اللہ محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں فنا کر دیا. فنا کرنا کس کو بولتے ہیں؟ Just sacrifice everything for the sake of Allah and His Rasul. اپنی خواہش نہیں, حضور جو آپ فرما دیں وہ میرے لیے کافی ہے,
حضور جو آپ کی پسند، حضور آپ جو کھاتے تھے وہ مجھے پسند، جو آپ پہنتے مجھے پسند، چہرہ آپ جیسا رکھنا چاہتے ہیں ویسا مجھے پسند، جیسے آپ بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھوں گا، آپ جیسے سوتے تھے ویسے میں سوؤں گا، آپ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، میں بھی سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوؤں گا میرے آقا، چاہے میں سفر میں رہوں چاہے میں حضر میں رہوں۔ یہ وعدہ کرو انشاءاللہ اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ گناہ ہو گئے توبہ کر لو، استغفر اللہ پڑھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں، ورنہ بتانے کے لیے بہت کچھ ہے قرآن شریف کے حوالے سے بھی اور حدیث شریف کے حوالے سے، لیکن امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نیک نوجوان مسجد میں اکثر عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو راتوں رات اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے والد سے ملاؤ، تو آپ اس کے والد سے تعزیت کے لیے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر فرمایا کہ تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ جب رات کو انتقال ہو گیا تھا تو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ میں اس کی نماز جنازہ وغیرہ میں شریک ہو جاتا۔ اس نے عرض کیا باپ نے کہ یا امیر المؤمنین، رات کافی ہو چکی تھی، آپ آرام فرما رہے تھے، ہم نے سوچا کہ آپ کو جگانا مناسب نہیں ہے، تو ہم نے کفن دفن اور نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ چلو اس کی قبر پر مجھے لے چلو۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم اس کی قبر کے سرانے آ کے کھڑے ہو گیا، اور پھر آپ نے اس کو پکارا، اے فلاں، اس کا نام لے کے پکارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، فاروق اعظم اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس سے بات کر رہے ہیں، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں۔ تو اس نوجوان نے قبر میں سے آواز دی 2 مرتبہ، یا امیر المؤمنین، مجھے اللہ نے وہ 2 جنتیں عطا فرما دی ہے، کیونکہ میں اس کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اور اس کی عبادت کرتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی اس کا خوف عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی دے، اپنی جوانی کو برباد کرنے سے بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جوانی کو زیادہ سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔